سے ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کا صدقہ رائگاں ہو جائے گا، آپ کی خیرات، آپ کا دان اللہ کی راہ میں دینا بیکار ہو جائے گا؟ اور کون کون سے اسباب ہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ صدقہ کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد بھی اگر وہ کام کر لیا جائے تو ہمارے صدقہ بیکار ہو جائیں گے، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، رائگاں ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اسی بات کو بیان کیا۔ میں سے آتا ہوں آیت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، مومنوں سے خطاب کیا، جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لے کر آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے، قرآن حکیم پر ایمان لے کر آئے، جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، سنو، جب تم اللہ کو ایک مانتے ہو، رسول پر ایمان لے کر آئے ہو، قرآن حکیم کو سب سے اچھی کتاب مانتے ہو، میدان حشر پر تمہارا ایمان ہے، قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے، سن لو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اے لوگو، تم لوگ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنی نیکیوں کو خراب نہ کرو، اپنے اجر و ثواب کو باطل نہ کرو، بیکار نہ کرو، برباد نہ کرو۔ کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جملا کر، احسان جتا کر، اور تکلیف دے کر، تکلیف پہنچا کر تم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ہم نے کسی غریب انسان کو کپڑا پہنایا، ہم نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، ہم نے کسی مجبور انسان کی مجبوری کو دور کر دیا، احسان کر کے، بھلائی کر کے۔ لیکن اگر ہم اسی انسان پر احسان جتائے، یہ کہتے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ فلاں دن فلاں وقت یہ کام کیا تھا، میرا کام آ جائیے، آج میرا کام کر دیجئے، اور انسان کام نہ کرے، ہم یہ کہیں کہ آپ جلدی بھول گئے، آپ اسپتال میں موجود تھے، ایڈمٹ تھے، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے آپ کو 10,000 روپے ادھار دیا تھا، کیا آپ وقت بھول گئے؟ اب صحیح ہو گئے، احسان کو تم نے بھلا دیا۔ یہ احسان جتانا ہوا، آپ نے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، لیکن آپ اسی کو جتا رہے ہیں یہ کہہ کر کے ہم نے فلاں دن آپ پر کام کیا تھا، ہم نے فلاں دن آپ کو گاڑی دی تھی، کسی غریب انسان آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا کوئی سامان، گاڑی وغیرہ، آپ نے اس کو گاڑی دے دی، لیکن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، پھر اس کے پاس گاڑی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کسی کام کروانا، کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہتا، آپ وہاں جواب دیتے ہیں بھائی میں نے آپ کو فلاں دن گاڑی دی تھی، کیا آپ میرے احسان کو بھول چکے ہو، میری حمایت کو بھول چکے ہو؟ اسی کا معنی اللہ نے بیان کیا، ایمان والے تم لوگ اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والاذى، احسان جتا کر کے، احسان جتلا کر کے، اور تکلیف پہنچا کر کے آپ نے کسی انسان کی حمایت کی ہے، اس انسان کو کسی موقع پر تکلیف پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، اس انسان کو پریشان کر رہے ہیں، چاہے خود پریشان کریں یا کسی کے ذریعہ پریشان کرایا جائے یا کسی انسان کے ذریعے اس کو تنگ کیا جائے، تو آپ نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا، آپ نے جو صدقہ خیرات کیا تھا، وہ صدقات بیکار ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا، مومنوں کو وارننگ دی، اے مومنوں، اے مسلمانوں، سن لو، جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہو
چڑھاتے ہو، جب تم مال خرچ کرتے ہو تو تم دو کام نہیں کرنا، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی انسان پر احسان کر کے احسان نہیں جتانا۔ آج مجھے بتائیے کون ایسا انسان ہے جو احسان کو یاد نہیں دلاتا ہے؟ ایک انسان کسی انسان کو پیسہ دے کر کے بڑھاتا ہے، کسی غریب انسان کو بڑا بناتا ہے، کسی کام میں لگا دیتا ہے، جب وہ انسان کام نہیں کرتا ہم اسے کہہ بیٹھتے ہیں بھائی کیا تم اپنی غربت کا زمانہ بھول چکے ہو؟ جب تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جب تمہارا کام نہیں لگا تھا میں نے کام لگا دیا، آج تم مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، آج تم مجھے یاد نہیں کر رہے ہو۔ یہ احسان جتانا ہوا۔ اگر کوئی انسان احسان جتاتا ہے، احسان کرنے کے بعد یا تکلیف پہنچاتا ہے کسی انسان کے ساتھ برائی کرنے کے بعد، تو اللہ کی قسم اس انسان کو ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا فرمان ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ تو معلوم یہ ہوا صدقات باطل ہو جائیں گے، احسان جتا کر کے صدقات بیکار ہو جائیں گے، نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، کسی انسان کو تکلیف پہنچا کر کے تکلیف دے کر کے